وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي جس نے انشاء پیدا کیے جنات باغات معروشات چڑھائے ہوئے اور غیر معروشات نہ چڑھائے ہوئے اور نخلا اور کھجور و ذرہ اور کھیتی مختلف اکل ہو اس کے رنگ اس کے پھل و زیتونہ اور زیتون و رمانہ اور انار اور انار متشابہ ملتے جلتے غیر متشابہ جدا جدا کلو کھاؤ من سے ثمری ہی اس کے پھل اذا جب اسمرا وہ پھل لائے و آتو ادا کرو حق ہو اس کا حق یوم حصادی اس کے کاٹنے کے دن ولا تصرفو اور بیجا خرچ نہ کرو انہو بے شک وہ لا یحب پسند نہیں کرتا المسرفین بیجا خرچ کرنے والے اور اسی نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لاویں اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو اور بیجا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں مثلا انگور وغیرہ اور جو ایسے نہیں مثلا کھجور آم وغیرہ تنہ دار درخت یا خربوزہ تربوزہ وغیرہ جن کی بیل بدون کسی سہارے کے زمین پر پھیلتی ہے یعنی صورت شکل میں ملتے جلتے مزے میں جدا جدا یعنی جو غلہ اور پھل حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کے کھانے سے بدو صنعت کے مت رکو ہاں 2 باتوں کا خیال رکھو ایک یہ کہ کاٹنے اور اتارنے کے ساتھ ہی جو اللہ کا حق اس میں ہے وہ ادا کر دو اور دوسرا فضول اور بے موقع خرچ مت کرو اللہ کے حق سے یہاں کیا مراد ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ابن کثیر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین و فقراء پر صرف کیا جائے مدینہ طیبہ پہنچ کر 2 ہجری میں اس کی مقدار وغیرہ کی تعیین و تفصیل کر دی گئی یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں بشرطے کہ خراجی نہ ہو 10واں حصہ اور جس میں پانی دیا جائے 20واں حصہ واجب ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور من سے الانعام چوپائے حمولتاً بار بردار بڑے بڑے وفرشن چھوٹے قد کے زمین سے لگے ہوئے کلو کھاؤ مما اس سے جو رزقکم دیا تمہیں اللہ ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات قدم جمع الشیطانی شیطان انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن مبین کھلا اور پیدا کیے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت
چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے، شریف بوجھ اٹھانے والے جیسے اونٹ وغیرہ، اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد قامت کے جانور جیسے بھیڑ بکری۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منتفع ہونا چاہیے۔ شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ ان کو خواہ نخواہ بدون حجت شرعی کے حرام کر لیا جائے یا شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ شیطان کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دشمنی کیا ہوگی کہ ان نعمتوں سے تم کو دنیا میں محروم رکھا اور آخرت کا عذاب رہا سو الگ۔ ثمانیۃ ازواج من الذکر اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ثمانیۃ 8 ازواج جوڑے، من سے الزانی اثنین 2 اور من سے المعز بکری اثنین 2۔ کل پوچھیں الذکرین کیا دونوں نر حرام کیے، ام الانثیین یا دونوں مادہ، اما یا جو اشتملت لپٹ رہا ہو علیہ اس پر ارحام و رحم جمع الانثیین دونوں مادہ، نبئونی مجھے بتاؤ، بعلم کسی علم سے، ان اگر تم صادقین سچے۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، بھیڑ میں سے 2 4 اور بکری میں سے 2 پوچھ تو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچے کہ اس پر مشتمل ہیں، بچہ دان دونوں مادہ کے۔ بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو، یعنی 1 نر 1 مادہ، اس طرح ہر نوع میں 2 2 زوج ہوئے اور مجموعہ 8 ہو گئے۔ یعنی کس چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، پھر ان میں سے نر کو یا مادہ کو یا بچے کا جو مادے کے پیٹ میں ہے، اگر تم سب آدمیوں کے یا بعض کے حق میں حرام کہتے ہو جیسا کہ پچھلی آیات میں گزرا، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے؟ جب خدائی حکم ہونے کی کوئی سند نہیں رکھتے تو محض آراء و ہوا سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام پیدا کیے ہوئے 8 نر اور مادہ حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا 2 چچے، اس پر مشتمل ہیں، بچہ دان۔ اچھا جی، محض ہوا پر کہنا اس کا مطلب ہے کوئی خدا کا منصب، حلال یا حرام کہنا اس کا مطلب ہے خدائی کا منصب۔ معاذ اللہ، تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو یا خدا پر جان بوجھ کر افتراء کر رہے ہو، دونوں صورتیں تباہ کن اور مہلک ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور من سے الابلی اونٹ اثنین 2 اور سے البقری گائے اثنین 2۔ کل آپ پوچھیں الذکرین کیا دونوں نر حرم اس نے حرام کی، ام یا الانثیین دونوں مادہ، اما یا جو اشتملت لپٹ رہا ہو علیہ اس پر ارحام و رحم جمع الانثیین دونوں مادہ، ام کیا تم تھے شہداء موجود اس جب وصاکم تمہیں حکم دیا اللہ بہذا اس، فمن پس کون اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افترا بہتان باندھے اللہ پر کذباً جھوٹ، لیضل تاکہ گمراہ کرے الناس لوگ بغیر علم ان بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ الظالمین ظلم کرنے والے۔ اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچے کے اس پر مشتمل ہیں، بچہ دان دونوں مادہ کے۔ کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ بلا تحقیق بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ اشیاء کی تحلیل و تحریم خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے، اور خدا کا حکم یا بے واسطہ انبیاء پہنچے گا یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اسے معلوم ہو۔ یہاں دونوں صورتیں منفی ہیں، پہلی شک کی انتفاع پر نبئونی بعلم الہ میں، اور دوسری کی نفی پر ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا۔ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 144 میں متنبع فرمایا ہے، پھر مشرکین کی دعوی میں افتراء و اضلال کے سوا اور کیا چیز باقی رہ گئی؟ بلا شبہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر بہتان باندھے اور علم و تحقیق سے تہی دست ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کر کے گمراہ کرتا پھرے۔ جس شخص نے اس قدر ڈٹائی اختیار کر لی اور ایسے ظلم عظیم پر کمر باندھ لی، اس کی ہدایت پانے کی توقع رکھنا فضول ہے۔